اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نظيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الفرقان کی آیات ہیں، اور جیسا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ سورۃ الفرقان جو ہے سورۃ مکیہ ہے، اور اس سورت کا موضوع جو ہے، عنوان جو ہے وہ ہے اثبات رسالت اور عظمت کتاب اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر ان دو چیزوں پہ زور دیا ہے کہ ایک تو اللہ کے کلام کی عظمت، اللہ کے کلام کی شان، اور اثبات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی قرآن پاک کی عظمت کا ذکر ہوگا وہاں خود بخود اثبات رسالت ہو جائے گا. یعنی جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کا قرآن ہے تو جس پہ اترا ہے وہ اللہ کا نبی ہے. اس لیے ہمیشہ علماء نے فرمایا کہ پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ عظمت کتاب اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے قرآن کی شان کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اعجاز کا ذکر ہے، تو وہیں اثبات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ خیر و برکت ساری اسی کی ذات کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس نے اتارا قرآن، فرقان مانا فرقان بھی قرآن کا نام ہے، جیسے القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، یہ سارے قرآن پاک کے نام ہیں. فرقان کا معنی فرق کرنے والا، کیا معنی حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے، بتا دیتی ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ صراط جحیم ہے، یہ علوم قرآن ہے اور یہ علوم شیطان، یہ حلال ہے یہ حرام. اس لیے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ،
اور عبد سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور انسان کے لیے سب سے بڑا شرف جو ہے وہ عبودیت ہے. انسان کے لیے سب سے بڑا شرف جو ہے وہ عبد ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ پاک نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا ابلیس تم جتنا بھی زور لگا لو جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اسی طرح کہیں اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے. کہیں فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندے جن نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا میری رحمت سے لا امید نہ ہو جائے. لاکھ گناہ ہو جائیں، ساری زندگی گناہوں میں ڈوب جائے، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عظمت بخشی تو انہوں نے بھی کیا کہا قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. سب سے بڑا مقام تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے. ویسے تو ساری مخلوق اسی کی عبد ہے، اسی کے عباد ہیں، لیکن یہ بڑا مقام ہوتا ہے کہ بادشاہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضور کی صفت عبدیت کا ذکر فرمایا. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ یہ شان کا مقام تھا کہ اللہ نے قرآن اتارنے کا ذکر کیا، لیکن آگے جب فرمایا تو فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ، یہ نہیں فرمایا علی خلیلہ، یہ نہیں فرمایا علی حبیبہ، ورنہ حضور اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں، شان والے بھی ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ صفت سب سے زیادہ پیاری ہے میرے اللہ کو. اس لیے فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جہاں اسراء کا ذکر آیا تو وہاں بھی اسی صفت کا ذکر کیا. اور جب معراج کا ذکر آیا تو فرمایا وأوحى إلی عبدہ ما اوحى، وہاں بھی صفت عبدیت کا ذکر کیا. اور جب آپ کے قرآن سننے آپ نے قرآن کھڑے ہو کے سنایا اور کافر آپ پر ہجوم کر کے وہاں بھی یہی صفت اللہ نے ذکر کی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ إِلَيْهِ لِبَدًا. اور اس لیے حضور فرماتی تھی افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ بندگی ہو، اور بندگی بھی ایسی ہو کہ عبادت کے ساتھ ہو. چونکہ اگر انسان کی زندگی بے بندگی شرمندگی کہ زندگی تو ہے لیکن اللہ کی بندگی نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہوتا، وہ درندوں سے بھی بدتر ہوتا. اسی لیے قرآن پاک نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا من صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ سنتا ہو، وہ دیکھتا ہو، وہ کھاتا ہو، وہ پیتا ہو. فرمایا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. اللہ نے فرمایا کافروں کے پاس کان تو ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، ان کے پاس اللہ پاک نے آنکھیں تو دی ہیں لیکن صراط مستقیم نہیں دیکھتے. تو جب وہ صراط مستقیم پہ نہیں آتے تو فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے. اولئک کالانعام، فرمایا اب یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے. دیکھو جانور کو بھی اگر اپنے چرانے والا آواز دے تو جانور آ جاتا ہے. بڑے سے بڑا خسیس جانور نجس العین جو ہے وہ کتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، وہ بھی اپنے مالک پہ جان دے دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، بھوکا پیاسا اس کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کیسا بندہ ہے کہ پیدا میں کروں، زمین میری پہ زندگی گزارے، آسمان میرے کے نیچے عیش کرے، میری نعمتوں سے متمتع ہو اور سجدے قبروں پہ کرے اور غیر اللہ کی منتیں مانے. یہ کیسا بندہ ہے؟ یہ انسان تھوڑا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اصل بندہ وہ ہے جو صحیح معنی میں اللہ کا عبادت گزار ہے. اس لیے صفت عبدیت کا ذکر آیا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
اور اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کیوں اتارا ہے تاکہ آپ عالمین کے لیے ڈرانے والے، انس و جن کے لیے ڈرانے والے، نذیر مانا ڈرانے والا، ڈرانے والے کا کیا مانا؟ یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے والا، سوء عاقبت سے ڈرانے والا کہ اے لوگو اگر ایمان نہیں لے آؤ گے، کفر پہ مرو گے تو تمہارا انجام جہنم ہوگا، یہ مانا ہوتا ہے ڈرا۔ لیکن یاد رکھیں ایک دشمن بھی ڈراتا ہے اور ایک اللہ کا پیغمبر بھی ڈراتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کے ڈرانے میں رحمت اور شفقت ہوتی ہے کہ یہ میری امت ہے جہنم سے بچ جائے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثلکم، کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے بندہ ایک شمع جلاتا ہے، آگ جلاتا ہے، پروانے اڑ اڑ کے پڑتے ہیں، وہ کپڑے سے ہٹاتا ہے کہ یہ جل نہ جائے لیکن وہ پڑتے ہیں۔ فرمایا میں بھی تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں جہنم سے، لیکن تم اپنے آپ کو زبردستی جہنم میں ڈالتے ہو۔ اس لیے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، اللہ کے پیغمبر ڈرانے کے لیے، یاد رکھو جیسے ڈرانے کے لیے آئے ویسے خوشخبری بھی سنانے کے لیے آئے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب میں نے آپ کو گواہی دینے والا، حق سنانے والا، حق کہنے والا بنا کے بھیجا ہے، اور مومنین کو خوشخبری دینے والا اور انکار کرنے والوں کو ڈرانے والا۔ تو یہاں صرف ذکر کی یا صرف ڈرانے کی، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ ڈرانا ہے، جہنم سے بچانا ہے۔ جب جہنم سے بچ گئے تو جنت تو خود بخود ٹھکانہ ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں یکون للعالمین نذیرا، کس ذات نے قرآن اتارا؟ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات نے جس کی آسمان و زمین جس کا ملک ہے، لم ولم یتخذ ولدا، اور جس نے اولاد بھی نہیں رکھی، اولاد سے بھی پاک ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے، وخلق کل شیء، اور ہر چیز کے پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ تبارک و تعالی ہے، فقدرہ تقدیرا، پھر ہر چیز کو پیدا کیا ٹھیک ٹھیک اندازے سے۔ کیا مانا؟ آسمانوں کو پیدا کیا تو جس کام کے لیے ہے اسی کام کے لیے موزون ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، برج ہیں، سیارات ہیں، انسان ہیں، جو چیز بھی بنائی ٹھیک ٹھیک بنائی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آسمان بنائے وہ چھوٹا پڑ جائے، زمین بنائے وہ کام کے لیے کم ہو جائے، ستارے بنائے لیکن روشن نہیں، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی تخلیق ہے، ہر چیز اندازے پر مطابق ہے۔ ان نعمتوں کے بعد اللہ نے فرمایا میرا مدنی دیکھو ان کافروں کو، مشرکوں کا کیا حال ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی دیکھو ان لوگوں کا حال کہ اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے ان کو معبود بنایا ہے۔ کیا مانا؟ اگر بتوں کو بھی بناؤ تو بت کیا کر سکتے؟ اچھا بت اگر جن کی شکل ہے انسانوں کی یا بزرگوں کی، اگر ان کو بھی معبود بناؤ تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر فرشتوں کو معبود بناؤ اللہ کے سوا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لا یخلقون شیئا، اللہ نے فرمایا جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، انہوں نے تو مکھی بھی پیدا نہیں کی، تو جو کچھ پیدا کرنے پہ قادر نہیں وہ تمہارے خدا الہ کیسے بن گئے؟ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے، وہ تو مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ کبھی خالق نہیں بن سکتا ہے، جو خود مملوک ہے، خود مخلوق ہے، خود محتاج ہے، وہ کیسے کسی کا مشکل کشا بن سکتا؟ فرمایا ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ ایمان سے کہیں اچھا بتوں کو اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں سائے میں آ جائیں گے؟ اچھا ان کو اگر سردی میں رکھ دیں، سردی لگے تو خود بخود کمبل اوڑھ لیں گے؟
اچھا بزرگوں کی مزارات پہ آپ چلے جائیں، مثلا وہ سیدھا ہو جائے تو قبر خود بخود بن جائے گی یا تم بنانے جاتے ہو؟ تو اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے، تمہارے بارے میں کیسے نفع نقصان کے مالک ہو گئے؟ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا، نہ ان کے ہاتھ میں کسی کی موت ہے، ولا حیاتا، نہ وہ کسی کو زندہ کر سکے نہ مار سکے، ولا نشورا، نہ مرنے کے بعد کسی کو اٹھا سکے۔ وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، ان کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ موت ہے نہ حیات ہے، نہ دوبارہ اٹھانا ہے، تو وہ کیسی الہ بن گئے، مشکل کشا بن گئے اور حاجت روا بن گئے کہ بندہ ان کی منتیں مانے۔ اور اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی صفت تو یہ ہے کہ لا الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا رب سوا، جس کے سوا کوئی رب نہیں، ولا تنبغی العبادۃ الا لہ، اور اس کے سوا کسی کی عبادت لائق نہیں۔ کیوں؟ اس کی شان ہے کہ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، وہ جو چاہے ہوتا ہے، وہ جو نہ چاہے نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدٌ، وہ ایسی ذات ہے جس کی اولاد بھی نہیں ہے، اولاد تو اس کی ہوتی ہے جو محتاج ہو، کمزور ہو کہ کل میری اولاد میرا سہارا بنے گی۔ اللہ تو محتاجی سے پاک ہے، اللہ عجز سے پاک ہے، اس لیے فرمایا لا ولد ولا والد ولا عدیل ولا بدیل ولا وزیر ولا نذیر، بل هو الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ نہ اس کا کوئی مثیل ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی معاون ہے، اسی کی ذات ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا کیا ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ آگے فرماتے ہیں کافروں کا اعتراض اب سنیں، وقال الذین کفروا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو محمد مصطفیٰ پڑھتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ نعوذ باللہ حضور نے خود بنایا ہے، آپ کے ساتھ صحابہ نے مدد کی ہے۔ وقد جاءوا ظلما وزورا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا ایک قول انہوں نے منہ سے نکالا ہے جو ظلم بھی ہے، جو جھوٹ بھی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، خود بنایا ہے نبی، تم بھی بناؤ، تم بھی تو انسان ہو، تمہارے پاس بھی تو بڑے بڑے ادیب ہیں، فصیح ہیں، شاعر ہیں، کرو مقابلہ پہ۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ پرانے قصے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے یاد کر کے محمد مصطفیٰ ہمیں سنا دیتے ہیں اور وہی حضور پہ پڑھا جاتا ہے، چونکہ حضور خود تو امی ہیں، آپ نے تو کسی جگہ پڑھا نہیں، لہذا بار بار سنتے ہیں، صبح و شام سنتے ہیں اور لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو جواب دیں، رد کریں۔ قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما، آپ فرمائیں کہ یہ میرا کلام نہیں، یہ بندوں نے نہیں بنایا بلکہ اس ذات نے، اس پروردگار عالم نے اتارا ہے جو آسمان اور زمینوں کے ہر راز کے جاننے والا ہے۔ کہ قرآن میں جتنی خبریں ہیں بدبختو، اگر تم یہی دیکھ لیتے کہ آدم علیہ السلام کا قصہ حضور سنا رہے ہیں، حضور تو اس وقت موجود ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ نے بتایا ہے تو سنا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، قوم لوط کا قصہ ہے، قوم عاد کا قصہ، کیوں؟ اللہ ہر چیز جاننے والے ہیں۔ تو اگر تم قرآن کی انہی باتوں پہ غور کر لیتے، قرآن کے قصص پہ غور کر لیتے، قرآن کے اخبار پہ غور کر لیتے، قرآن کے احکام پہ غور کر لیتے تو مان لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندہ بنا ہی نہیں سکتا، بندے کو کیا پتا ہے۔
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اور ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیں انہو کان غفورا رحیما، بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ ہزار کفر شرک کر چکے ہو، گناہوں میں زندگی گزار چکے ہو، لیکن اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ آ جاؤ اللہ کے دروازے پہ، توبہ کر لو۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب گناہگار بندہ سجدے میں سر ڈال کے توبہ کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ میری گناہوں سے توبہ ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ چل گیا میرا بھی کوئی مالک ہے جو میرے گناہ بخشے گا، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دروازے پہ آئے ہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نظيرا۔ اب کافر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسا یہ رسول ہے، مال حاضر رسول، یہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی، یہ کیسا رسول ہے؟ رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کھانے سے بھی پاک ہو، پینے سے بھی پاک ہو۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ اپنی ضروریات کے لیے، بے شراء کے لیے، خرید و فروخت کے لیے ہماری طرح بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے؟ نبی تو آسمانوں سے اترے نوری ہونا چاہیے، یہ تو انسان ہے ہماری طرح، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار۔ اچھا چلو اگر یہ ملک نہیں ہے، لولا انزل الیہ ملک، اللہ نے اس پہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ وہ ہر وقت ساتھ رہتا، فیکون معہ نذیرا، وہ لوگوں کو ڈراتا کہ خبردار اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم کو تو کوئی خود فرشتہ نہیں تو چلو فرشتہ ساتھ تو ہوتا۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ یأکل منہا، یا اگر یہ اللہ کا نبی ہے، او یلقا، اللہ نے اس میں خزانہ کیوں نہیں ڈالا؟ اللہ اس میں خزانے ڈال دیتے سونے چاندی کے، اللہ اس کو باغ دیتے، خود بھی کھاتا، آرام سے رہتا، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتا۔ نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ خزانہ ہے، نہ باغات ہیں، نہ زمینیں ہیں، یہ کیسے نبی ہو گیا ہے؟ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مسحورا، اور کافر کہنے لگے آپس میں لوگوں سے کہ یار کیا کر رہے ہو، ایسے بندے کے پیچھے چلے ہو جس پر معلوم ہوتا ہے خود جادو ہو گیا، جس کا کوئی عقل معلوم نہیں ہوتا، کہ نہ دولت ہے، نہ خزانہ ہے، نہ باغات ہیں، نہ زمینیں ہیں، نہ ساتھ کوئی فرشتہ، اور کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کیسے ہو سکتا؟ اب اللہ پاک جواب دیتے ہیں، فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا توجہ کریں، غور کریں، تدبر کریں، دیکھیں کیف ضربوا لک الامثال، تمہارے لیے کیسے مثالیں دیتے ہیں، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور ان کو کوئی راستہ بھی نہ ملا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، وہ خیر و برکت والی ذات ہے، اگر وہ چاہے تو ان کے کہنے سے بھی زیادہ بہتر آپ کو دے سکتے ہیں، آپ پر خزانے بھی اتارے جا سکتے ہیں، اور آپ کو ایسا باغ دیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسا باغ دیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کو عالی شان محل عطا فرمائیں۔ اس لیے حضور پاک رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا اللہ نے میرے پاس جبریل بھیجا، اور اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ اگر آپ چاہتے ہیں
مکے کے اس پہاڑ جتنے ہیں سارے سونے کے بنا کے میں تیرے تابع کر دوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں پہاڑ سونے کے بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں بتہائے مکہ، یہ مکے کی جتنی کنکریاں میدانوں میں پڑی ہیں میں ساری سونا بنا دوں۔ اور ایک حدیث میں آیا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہے تو ہم سونے کے پہاڑ بنا کے حکم دیں کہ آپ کے ساتھ چلیں، آپ جہاں جائیں سونے ساتھ۔ کیوں؟ اگر ہم دینا چاہیں تو کیا ہم نے حضرت داؤد کو نہیں دیا؟ ہم دینا چاہیں تو کیا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیا کہ جب ملکہ بلقیس آئی تو حضرت سلیمان نے حکم دیا اس کے راستے پر پتھر جو لگانا ہے، سڑک جو بنانی ہے، ایک اینٹ سونے کی لگا دو، ایک چاندی کی لگا دو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ہم ان کو دے سکتے ہیں تو افضل الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین محمد مصطفیٰ کو نہیں دے سکتے؟ لیکن حضور پاک نے پتا ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الفقر فخری، آپ نے فرمایا میں عرض کیا میرا اللہ مجھے ایک وقت کا کھانا دے دے میں کھا کے تیرا شکر کروں، اور ایک وقت نہ ملے میں بھوکا رہ کے صبر کروں، بس مجھے اتنا کافی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو فقر اختیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ کیسے بے وقوف۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے جو پیتا ہے؟ اچھا ان سے پوچھو جن کو تم رسول مانتے ہو، چلو میرے نبی کو تو نہیں مانتے نا، جن کو تم رسول مانتے ہو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو کیا وہ نہیں کھاتے تھے؟ کیا وہ نہیں پیتے تھے؟ کیا وہ بازاروں میں نہیں جاتے تھے؟ خدا کے بندو کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر زمین میں فرشتے رہتے تو ہم نبی بھی فرشتہ بھیجتے، اگر زمین کے اندر اللہ کے ملائکہ نوری ہوتے تو نبی بھی نوری آتا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اگر زمین میں ملائکہ ہوتے ہم آسمان سے ملائکہ کو نبی بنا کے بھیجتے، لیکن زمین کی آبادی چونکہ انسانوں کی ہے، ہمیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجنا ہے تو ان کی جن سے بھیجنا ہوگا کہ اس کو بھوک بھی لگے پیاس بھی لگے پھر روزہ رکھ کے دکھلائے، اس کو تھکان بھی ہو اور پھر ساری رات مصلے پہ کھڑے ہو کے گزارے، دکھ بھی ہو سکھ بھی ہو، ہر چیز میں نمونہ بن کے دکھلائے امت کو۔ تو یہ تو میری حکمت ہے، یہ کیا کہتے ہیں بدبخت، ہم نے تو نبی بھیجنا ہی انسانوں میں ہے اور جتنے نبی بھیجے ہیں وہ انسان ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ، اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب اصل میں یہ اگلے جہان کے ہی منکر ہیں، قیامت کے ہی منکر ہیں۔ اگر ان کو قیامت پہ یقین ہوتا تو کبھی ایسے سوال نہ کرتے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتا دیں کہ جو قیامت کا منکر ہے انکار کرتا ہے، ہم نے ان کے انتظار میں تیار کر کے رکھی ہے۔ کیا تیار کر رکھی ہے؟ سعیرن یعنی آگ جہنم کی۔ اذا رأتهم من مکان بعید، یعنی جب جہنم کافروں کو دیکھے گی دور سے، اللہ اس کو بھی آنکھیں دے دیں گے، آگ کو بھی حکم دے دیں گے کہ پہچانو تیرے دشمن آ رہے ہیں۔ دیکھو نا آگ کو جب حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو پہچان لیا کہ نہیں پہچان؟ اللہ نے جب حکم دیا کہ میرا خلیل آ رہا ہے، حکم دیا یا نار کونی بردن وسلامن بردن وسلامن علی ابراہیم۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ ابراہیم الخلیل آپ کی زندگی میں سب سے بہتر اور خوشی اور خیر والے دن کون سے تھے؟ آپ نے فرمایا میرے لیے تو سب سے وہ بہتر دن تھے جو میں نے آگ میں گزارے تھے، کہ جنت کے نعمتیں ہیں، جنت کے پھل ہیں، جنت کے لباس ہیں، ایسے دن پھر کہاں ملیں گے؟
حالانکہ آگ کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن فرماتی ہیں کہ سب سے میرے اچھے دن اللہ نے حکم دے دیا نا کہ ٹھنڈی ہو جا، بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب کافر آئیں گے اور جہنم دور سے دیکھے گی، اذا راتہم من مکان بعید، علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال کے فاصلے سے جہنم دیکھ لے گی کافروں کو، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، اب یہ کافر سنیں گے کہ جہنم کی آوازیں اور جہنم کا وہ سانس اور جہنم کی سختی اور غصہ جو ہوگا یہ سنیں۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب ان کو جہنم کے اندر بھی ایسے صندوقوں میں، تنگ صندوقوں میں ڈالا جائے گا، مکانن ضیقن، تنگ میں مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعوا هنالک ثبورا، اس وقت یہ کافر پکاریں گے کہ ہائے موت آ جائے، مر جائے، موت آ جائے، جان چھوٹ جائے۔ اللہ حکم دیں گے کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا فدعوا ثبورا کثیرا۔ اللہ فرمائیں کہ ظالموں اب موت مانگتے ہو، جتنی موت مانگو، ایک نہیں، جتنا مرضی ہے مانگو۔ نہ موت آئے گی، نہ چھٹکارا ملے گا، اور نہ اس عذاب سے کوئی تخفیف ملے گی، بلکہ ہمیشہ اسی جہنم میں، اسی عذاب کے اندر رہو گے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مشرک مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور مومن اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ باقی مومنوں کے احوال ہیں، جن کے گناہ نہیں ہیں وہ پہلی دفعہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے گناہ ہیں اللہ چاہے تو ان کو گناہوں کی سزا دے، لیکن بعد میں جنت میں ضرور بھیجیں گے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دیں، اللہ چاہے تو ان کو شفاعت محمد مصطفیٰ، شفاعت انبیاء، شفاعت علماء، شفاعت حفظت القرآن، کیونکہ قیامت میں میرے آقا بھی شفاعت فرمائیں گے، ہر پیغمبر شفاعت فرمائیں گے، علماء بھی شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت فرمائیں گے، خود اللہ کا قرآن بھی شفاعت فرمائے گا، اللہ کے قرآن کی صورتیں بھی شفاعت فرمائیں گی، ان کے ذریعے پھر اللہ ان کو نکالیں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ بھی جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا، شرک پہ ہو گیا، غیر اللہ کی مدد مانگنے پہ ہو گیا، غیر اللہ کے سجدوں پہ ہو گیا، غیر اللہ کی نظر نیاز میں ہو گیا، اس کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے دائمی جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جہنم سے بچانا اور جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اگر کوئی آدمی جدہ میں رہتا ہے اور جدہ سے حج کرنے کے لیے آیا، حج کیا، اس پہ کوئی طواف الوداع واجب ہوتا ہی نہیں، نہ مکے والوں پہ طواف الوداع ہے، نہ جدے والوں پہ طواف الوداع ہے، نہ بحرہ، نہ جموم۔ طواف الوداع یاد رکھیں ان لوگوں پہ ہے جو میقات کے اس طرف رہتے ہیں۔ کیا معنی؟ میقات ہے مدینہ منورہ، تو اب جو لوگ مدینے والے ہیں ان کے لیے طواف الوداع۔ میقات ہے طائف، تو جو لوگ طائف سے آئیں گے ان کے لیے طواف الوداع ہے۔ میقات ہے یلملم، تو جو لوگ یلملم پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے آئیں ان کے لیے طواف الوداع ہے۔ لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں، چاہے وہ مکے میں رہتے ہیں یا جدے میں رہتے ہیں، ان پر طواف الوداع واجب ہی نہیں ہوتا۔
اصل بھائی میرے بزرگ ہیں، آپ بھائی ہیں، مہربان ہیں، مہربانی کرو کبھی کبھی نہ کریں تو طواف زیارت بھی نہیں کرتے، اور کریں تو جدے والے ماشاءاللہ طواف الوداع کر رہے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ دین کا علم نہیں، اور نہ ہمیں علم سیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ کیا مشکل ہے، 2 صفحے کی تو ساری کتاب ہے، آدمی 5-10 دفعہ پڑھ لے تو خود مولوی بن جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو نا، آپ نے عمرہ کرنا ہے، کیا اس میں مشکل ہے اگر آپ دین سیکھ لیں کہ آپ نے غسل کیا، بدن پہ خوشبو لگائی، 2 چادریں باندھی، 2 رکعت سنت الاحرام پڑھی، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکہ آ گئے، آنے کے بعد طواف کیا، پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا رکھا، اور طواف ختم کرنے کے بعد 2 رکعت دکانہ واجب الطواف پڑھا مقام ابراہیم پہ، زمزم پیا، ملتزم پہ دعا مانگی، صفا مروہ میں چلے گئے، صفا سے شروع کیا، مروہ پہ ختم کیا، بال منڈائے یا کتروائے، احرام کھول دیا، عمرہ ہو گیا۔ کیا اس میں مشکل ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا؟ اچھا بھی احرام کا معنی کیا ہے؟ محرم کیا معنی؟ وہ چیزیں جو حلال تھیں احرام باندھ کے لبیک پڑھنے کے بعد حرام ہو گئی۔ شکار کھیلنا حلال تھا لیکن حرام ہو گیا، حجامت بنانا حلال تھا، حرام ہو گیا، بیوی حلال تھی، حرام ہو گیا، ناخن کٹانا حلال تھا، حرام ہو گیا، سلا ہوا کپڑا پہننا حلال تھا، حرام۔ اس لیے احرام کیا معنی؟ وہ چیزیں جو حلال تھیں ہم پہ حرام ہو گئی، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، جیسا حج کا احرام ویسے عمرے کا ہے، حج میں آپ نے حج کا نام لینا ہے، احرام عمرے میں عمرے کا نام لینا۔ حج میں آپ نے 8 کو مینا جانا ہے، 9 کو عرفات جانا ہے، رات مزدلفہ رہنا ہے، 10 کو کنکریاں مار کے پھر طواف زیارت کرنا ہے، 10، 11، 12 3 دن مینا میں رہنا ہے، حج پورا ہو گیا۔ باہر کے ہے طواف الوداع کرنا ہے، مکے مجدے کے ہے تو کوئی طواف الوداع نہیں۔ تو کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ لیکن آدمی کو شوق ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، آج کل آدمی کو شوق ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار آج کل موبائل کون سا آیا ہے، لیٹسٹ ماڈل کون سا ہے، لیٹسٹ ماڈل کون سا ہے، لیپ ٹاپ کون سا آیا ہے، ایک نمبر ماڈل، اور کہاں کا بنا ہے، کوریا کا ہے، سنگاپور کا ہے، ملائیشیا کا ہے، پتہ نہیں، اس کے باپ دادے کی ساری ہسٹری پوچھتے ہیں۔ لیکن حج پر چھوڑو یار، لوگ جا رہے ہیں ہم بھی چلے جائیں گے۔ ابھی ایمان سے کہیں کہ آج بھی کہتے ہیں جی وہ جی فتویٰ لگا ہوا تھا اور یہ تھا اور 24 گھنٹے کنکریاں مارو، پھر کیا ہو گیا؟ آپ نے مان لیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر یہ فتویٰ نہ بھی ہو تو علماء نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، پہلے اللہ کا دین اتنا آسان ہے کہ دین میں تو مشکل ہے ہی نہیں۔ 10 تاریخ کو صبح صادق سے کنکری مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے، سمجھے بات، زوال تک افضل ہے، مانا یہ نہیں کہ اس کے بعد سارا دن جائز ہے، تو مرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ لیکن جب ہم سارے یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں جناب، مینا پہنچتے ہی کنکری مارو، چاہے مر جاؤ چاہے بچ جاؤ، اس کا حل تو کسی کے پاس نہیں۔ 10 پلیں بنا دے، تم نے پلوں کے اوپر سے بھی چھلانگ لگا دینی ہے، اس کا کیا علاج ہے کسی؟ انہوں نے راستے بنائے، تم نے دکان سجا دیے ہیں، سارے دکانوں پہ جناب دونوں طرف سے دیکھیں مارکیٹیں لگی ہیں، چلنے کی جگہ 10 میٹر اندر باقی نہیں۔ اگر وہ ڈنڈا لے کے ان سب کو مارنا شروع کریں، پکڑیں، سامان پھینک دیں، کہ دیکھو جی کتنا بڑا ظلم ہے، مسلمان ہے بیچارے روزی کما رہے تھے، مارا ہے۔ نہ مارے تو کہتے ہیں جناب یہی انتظام ہے، لوگ مر گئے، مارتے کیوں نہیں، اٹھاتے کیوں نہیں ان کو؟ اب اس کا کیا علاج ہے آپ مجھے بتائیں؟ علاج ہے کہ ہمیں تربیت ہو، ہمیں پتہ ہو۔ ہم اگر مسئلہ جانتے ہوں تو ہمیں مرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
اچھا اب حج کے بعد مثلا صفا مروا ہے، آپ 2 مہینے بعد بھی دوڑ سکتے ہیں، تو مرنے کی کیا ضرورت ہے، مریں آپ اسی وقت، تو آپ زیارت کر لو، گھر چلے جاؤ، 1 ہفتے کے بعد آؤ گے ساری صفا خالی پڑی ہوگی، آرام سے دوڑ لو۔ تو اگر ہم دین سیکھنا نہ چاہیں نا میرا بھائی، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نہ مولوی کچھ کر سکتا ہے اور نہ انتظام کچھ کر سکتے ہیں۔ جب تک مسلمان میں خود ڈسپلن پیدا نہیں ہوگا، تنظیم پیدا نہیں ہوگی، اعتدال پیدا نہیں ہوگا، ہر کام کرنے سے پہلے وہ سیکھے گا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جدہ سے آیا، جدہ میں رہتا ہوں، میں نے بچوں کو حرم میں چھوڑا اور مسجد عائشہ سے جا کے حج کا احرام باندھا۔ بالکل ٹھیک کیا آپ نے، کیونکہ آپ کو حرم کے باہر سے احرام باندھنا تھا، جو آپ جدہ میں رہتے ہیں، جدہ حرم نہیں ہے، ہل ہے، اس لیے آپ نے باہر جا کے احرام باندھ لیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی کہ میں نے 12 ذی الحج کو بڑا خطرہ بھی تھا اور رش بھی تھا، تو میں نے بیوی، بیٹی، بیٹے کی طرف سے کنکریاں ماری ہیں وکیل بن کے۔ ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جب اپنی مارے گا، بیوی کی مارے گا، بیٹی کی مارے گا، بیٹے کا مارے گا، تو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ اس کو کتنی دیر لگے گی؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے واپس آ گئے حضرت خیر سے، ورنہ تم تو خود اپنے مارنے کا انتظام کر کے گئے تھے نا، 5 آدمیوں کو جو مارنا ہے کتنا ٹائم لگے گا؟ اس لیے اگر تمہیں مسئلے کا پتہ ہوتا، آپ آرام سے مینا میں بیٹھ جاتے، مغرب کے قریب کنکریاں مارتے، مغرب کے بعد مارتے، عشاء کے بعد مارتے، صبح صادق سے پہلے مار کے مکے چلے آتے، کوئی بات نہیں، ایک بندہ بھی وہاں نہ ہوتا۔ بیوی بھی خود مارتی، بیٹے بھی خود مارتے، آپ بھی خود مارتے، کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ وہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے کنکریاں مارنی ہیں تو افضل ہے کہ غروب شمس سے پہلے پہلے مینا کو ہم چھوڑ دیں، افضل ہے۔ آج کے دور میں افضل کہاں رہے؟ اگر ہم نے دیر ہو گئی، صبح صادق سے پہلے بھی نکل آئے، کوئی منع نہیں۔ تو اگر ہم دین کو خود نہ سمجھیں تو دین تو آسان ہے، ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کا عقیدہ رکھے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اللہ کے قانون سے افضل ہیں، یا 20ویں صدی میں اب اللہ کا قانون تو نہیں چل سکتا، انسانوں کا چل سکتا، اس انسان ملعون کو کس نے بنایا ہے؟ کیا اس انسانوں کا قانون، ان انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ گدھا کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو کس نے بنایا ہے؟ اگر ان کو اللہ نے بنایا تو ان کے بنانے والے کا قانون تو نہیں چلتا، ان کا قانون چلتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، یعنی جس آدمی نے گھڑی بنائی ہے وہ تو نہیں سمجھتا ہے، مولوی صاحب سمجھتا ہے کہ اس میں یہ نقص ہے۔ اس سے بڑا جاہل بھی دنیا میں ہے جو کہے کہ بندے کا قانون چل سکتا ہے، اللہ کا نہیں چل سکتا۔ وہ بندے کو کس نے بنایا ہے بیوقوف؟ پھر اللہ کا قانون وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ تیرے قانون کا تو یہ حال ہے کہ ہر 5 سال کے بعد تمہیں پارلیمنٹ میں ترمیم کرنی پڑتی ہے، کبھی سال میں ترمیم کرنی پڑتی ہے، کبھی آرڈیننس لانے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ کبھی تم کہتے ہو کہ جناب طلاق کا مسئلہ ہی ختم کرو، طلاق ہو ہی نہیں سکتی، چلو جی اب جب میاں بیوی ایک دوسرے کے گلے میں عذاب بن گئے، کہا نہیں طلاق ہو سکتی ہے۔ اچھا طلاق تو ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ مرد کو نہ اختیار ہو، طلاق کا اختیار عورت کو دے دو۔ اب طلاق کا جناب اختیار عورت کو دے دیا، ہر دوسرے دن شوہر یتیم بن کے کورٹ کے باہر کھڑے ہوتے، جناب مجھے طلاق دے دی ہے۔
اب جناب کیا کریں؟ انہوں نے کہا 50-50 کر دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ اب دونوں کے مفاد ٹکرا گیا، پھر کھڑے ہوئے اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اب خود ایسا کرو، عورتوں کا مسئلہ ہم سے حل نہیں ہو سکتا، مردوں کی مردوں سے شادی کر دو، خلاص۔ دیکھو کیسے مسئلہ حل کیا کہ بھئی عورتوں کا تو حل ہو نہیں سکتا، اچھا مرد کہاں جائے؟ ان کا مرد سے شادی کر لو، کوئی لڑکا پسند کر لو۔ انسان تو پھر ایسے قانون بناتے ہیں۔ انسان اگر قانون بنا سکتا ہے میرا بھائی، تو انسان کے بنانے والا جو ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، اس نے جو قانون بنایا ہے، آج 1400 سال گزر گئے، مجال ہے کہ اس میں کوئی انگلی رکھ سکے؟ دیکھو نا، اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے، ٹھیک۔ اب جناب جو خنزیر پالتے ہیں، کھاتے ہیں، اور سب سے بڑی ان کے نزدیک جو ہے مہنگی بھی اور پسندیدہ ڈش جو ہے خنزیر کی ہوتی ہے، اب وہ خود کہتے ہیں جی اس کے کھانے سے کینسر ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو بڑی بلا پھیلی ہوئی ہے نا، انفلوئنزا اور فلو آ گیا، برڈ فلو آ گیا، فلاں فلو آ گیا، اس کی بھی اب ریسرچ جو ہوئی ہے کہ خنزیر سے پیدا ہوا ہے، یہ اس کی بنیاد بھی خنزیر سے نکلی ہے۔ ایڈز جو آئی ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے کہ خنزیر کھانے والوں میں زیادہ ہے بنسبت نہ کھانے والوں کے۔ تو اللہ نے ایسے تو نہیں حرام کر دیا، اللہ تو جانتے تھے نا کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں۔ اچھا اب جناب سارا یورپ، ساری دنیا کہتی ہے کہ خنزیر جو ہے نا جی، اس کے گوشت میں یورک ایسڈ بہت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سارے جوڑوں کے مریض ہیں۔ اچھا خود بدبخت بھی جوڑوں کا مریض ہوتا ہے، خنزیر خود بھی جوڑوں کا مریض ہوتا ہے۔ اس کو ٹانگ پہ آپ ذرا سا بیت مارے نا، فوراً گر جائے گا۔ ویسے بڑی طاقت ہوتی ہے، سامنے بندے کو مار سکتا ہے، لیکن ٹانگیں اس کی بھی کمزور، چونکہ یورک ایسڈ کا مریض ہوتا ہے یہ بھی۔ اب وہ کہتے ہیں جی اس میں یورک بھی ہے، تو اللہ تو جانتے تھے نا کہ ان چیزوں۔ اچھا اب دیکھیں جی کہ جتنا گندا خون ہے، ساری اس میں بیماریاں، اللہ نے حکم دے دیا کہ بھئی جانور کو ذبح کرو تاکہ گندا خون نکل جائے، میرے بندے کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس لیے جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو قرآن ہے، مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ مذاق اڑائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بس سوال لکھ رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے گھر میں، مشرکوں کی مدد کرے، وہ مشرک کو کس بات میں مدد کرے؟ وضاحت کرو نا۔ چور کا ہاتھ کاٹو، وہی ایک ہی بات ہے، 100 دفعہ اس کو لکھ رہے ہو۔ ایک بچہ رو رہا تھا، اس کو نانی نے دودھ پلایا، تو اب صرف نانی نہیں رہی، ماں بھی بن گئی۔ اب اس کی جتنی اولاد ہے، اس کی بھائی بہن ہیں، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ 10 دفعہ پوچھا ہے اس نے، انتظار میں آئے کہ مولوی بھولے تو میں رستہ نکالوں۔ ہمیں بیماریاں جانتے ہیں نا، عادت ہے، اصل مدت جو گزر گئی آپ کی نبض دیکھتے ہوئے، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یار کبھی تو مولوی بھٹکے نا، ٹیپ ہاتھ میں آ جائے گی، مولوی صاحب نے کہا تھا جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بچوں کے امتحانات ہیں، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے، فرما بردار بنائے، علم و عمل نصیب فرمائے، اور ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ جو زندہ ہے ہم سب کی ہدایت فیصلہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ایک پروفیسر نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے کہ لؤلؤ والمرجان جو ہے، اس سے مراد حضرت حسن و حسین ہیں۔ تو جب پروفیسر تفسیر لکھیں گے تو ایسی لکھیں گے، اس کا کیا قصور ہے بلا؟ بھائی اس کا غریب کا کیا قصور ہے؟ پروفیسر ہے نا، تو اس نے اب ساری زندگی تو انگریزی پڑھی، پھر اس کے بعد پروفیسری کی،
کالجوں میں زندگی گزر گئی، اب بیچارے کو شوق تو ہو گیا تفسیر لکھنے کا۔ اچھا یہ بھی نہ سوچا کہ لو لو جمع ہے یا مفرد ہے؟ اچھا پھر لو لو والمرجان جو ہے، یعنی لو لو حضرت حسن ہے، مرجان حسین ہے، یا دونوں لو لو مرجان ہیں؟ کم از کم یہ تو غور کر لیتا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ قرآن عربی میں اترا، عربوں نے پڑھا، انہوں نے تو کبھی لو لو مرجان کا معنی حضرت حسین نے کیا، حسن نے کیا۔ قرآن حضور پاک میں نازل ہوا، پڑھنے والے بھی عرب، پڑھانے والا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ تو دریا ہے، یخرج منہم اللؤلؤ وال، کہاں سے نکلتے ہیں؟ تو حضرت حسن حسین دریا سے نکلے تھے۔ کوئی آگا پیچھا بھی دیکھ لیتا قرآن کا تو کبھی ترجمہ غلط تو نہ کرتا تھا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت حسن حسین پیدا بھی ہوئے تھے۔ بات اسی لیے ہم کہتے ہیں، ورنہ ہمارا کو پروفیسروں سے جھگڑا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، وہ بھی استاد ہیں، آخر کام تو وہ بھی پڑھنے پڑھانے کا کرتے ہیں نا، لیکن جس کا کام اسی کو سانچے۔ آپ نے اگر دوائی لینی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اگر قرآن سیکھنا ہے تو قرآن والوں کے پاس جائیں، ان کے پاس جا کے تفسیریں پڑھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، متقدمین متاخرین کی تفسیروں کو سامنے رکھیں، حضرت عباس کیا فرماتے ہیں، حضرت اکرمہ کیا فرماتے ہیں، حضرت مجاہد کیا فرماتے ہیں، حضرت قتادہ کیا فرماتے ہیں، حضرت سدئی کیا فرماتے ہیں، حضرت ضحاک کیا فرماتے ہیں، ان کو سامنے رکھنے کے بعد دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تفسیر بے رائے ہو جائے، میں قرآن کی خدمت کے بجائے جہنم میں چلا جاؤں۔ یہ خیال رکھا کریں گے۔ اسی طرح بس اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی لاکھ دفعہ قرآن پڑھو، تفسیریں لکھو، لیکن علماء کی خدمت میں جاؤ۔ ایک آدمی نے قرآن کے 19 پارے یاد کیے تھے، اب بھلا دیے، گناہ کبیرہ ہے، توبہ بھی کرے اور دوبارہ یاد کرنے کی کوشش بھی کرے۔ باقی یاد ہو نہ ہو ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں ہم لگے رہیں بس، تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا ہے، یعنی کیا اس کی نیت کیا تھی؟ حرام کرنے کی نیت سے کہا ہے، تو اب وہ ایک غلام آزاد کرے، وہ تو ملتا نہیں۔ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، اگر بیمار ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ روزے بھی رکھ سکتا تو چلو پیسے دے جان چھوڑائے، نہیں، پھر روزے رکھے۔ ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہیں اور پیچھے کوئی حافظ نہیں ہے، تو مقتدی اگر قرآن لے کے کھڑا ہے کہ حافظ غلطی کرے تو بتا دو، کوئی غلطی نہیں، مجبوری ہے، آخر وہ بندہ ہے، بھول جائے کون بتلائے گا۔ کہتے تھے کہ عورت اپنے بدن کی صفائی کے لیے بلیڈ استعمال کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے، شریعت کا حکم ہے بدن کی صفائی، وہ چاہے دوا سے ہو، پاؤڈر سے ہو، لوشن سے ہو، بلیڈ سے ہو، کسی چیز سے ہو۔ عورت کے لیے سجدے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے مرد کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کے سجدے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت ٹانگیں ایک طرف نکال کے زیادہ زمین کے ساتھ لگ جائے، جتنا سطر زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی جدہ میں رہتا ہے، جدہ سے بغیر احرام کے آیا اور اس نے مکے سے حرم میں احرام باندھ کے حج کیا، حج تو ہو جائے گا لیکن دم پڑ جائے گی، آپ کو حد حرم کے باہر سے باندھنا تھا۔ نماز قضا ہو جائے، مغرب سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر مغرب کے بعد قضا پڑھ لیں۔ اگر پیشاب میں منی کا قطرہ آ جائے، غسل نہیں ہوتا ہے، استنجا ہوتا ہے، وہ منی نہیں ہوتی، وہ مزی ہوتی ہے،
منی وہ ہوتی ہے جو شہوت کے ساتھ ٹپک کے نکلے. ہے امام نماز پڑھا رہا ہے، امام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، جب جگہ تنگ ہے کیا کریں گے، مجبوری ہے. کا حقوق العباد ہے، حج تو اللہ قبول فرمائیں گے لیکن ان کا حق ادا کرو، یا معافی لے لو یا ادا کرو. میں نے کسی کے پیسے چوری کیے، اس نے کہا کہ میں نے تم کو سب معاف کر دیا، تو تم نے اس کو کہا تھا کہ میں نے تمہارے پیسے چوری کیے ہیں؟ یہ نہ ہو نا تم ویسے اس کو کہو یار کوئی میری غلطی ہو تو معاف کر دو، وہ کہے گا اچھا معاف کیا بھائی. اس کو تم کہو جناب میں نے آپ کے پیسے چوری کیے تھے، دیکھے معاف کرتا ہے، اس کو ادا کرو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ پیسے چوری کر دیے پھر چلے گئے. جیسے ہمارے یہاں ایک پرانے دور میں مثال دیتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یہاں معلم ہوتے ہیں جو حاجیوں کو لے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ماشاء اللہ عرفات والے دن دعا بھی کرا دیں گے، آخر میں کہیں گے حاجی صاحب ہم نے آپ کو سب معاف کیا، آپ بھی کہو ہم نے آپ کو معاف کیا. تو کہتے عرفات میں گناہ بخشوا لیتے ہیں. اچھا اس نے کیا معاف کر رہے ہیں، وہ تو الٹا آپ کو ستاتا رہا حاجیوں کو، تو ہم نے بھی معاف کیا. اچھا آپ حاجی بھی کہتے تھے ہم نے بھی معاف کیا، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نزدیک ہم نے عرفات میں تم سے معافی کرا دیا، تم نے ہم کو معاف کر دیا، خلاص غلطی ہو گیا. حقوق العباد میرا بھائی ادا کرو، بہانے نہ بناؤ، اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا. آدمی کا آپریشن ہوا ہے، عمرہ کرتے ہوئے اس کا خون نکل آتا ہے، تو کیا وہ انڈر ویئر پہن سکتا ہے؟ انڈر ویئر کو بھی تو خون لگتا ہے اور کپڑا باندھ لیں، وہی بات ہے. بعض اوقات بواسیر کا آپریشن ہوتا ہے، خون نہیں بند ہوتا تو پیڈ بھی رکھ سکتے ہیں، ویسا مسئلہ. کی سنتیں ہم نہیں پڑھ سکے، نماز کھڑی ہو گئی تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. با جماعت نماز میں امام کے ساتھ، جب امام کے ساتھ ہے تو حنفی مسلک میں آپ خاموش رہیں گے. مجھے 50 ریال ملے ہیں، مالک کا پتہ نہ ہو تو خیرات کر دو. اگر ایک آدمی کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اس کا عقیقہ جو ہے یا 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن نہیں کر سکو تو کوئی بات نہیں، کوئی فرض نہیں ہے، سنت ہے، ہو جائے الحمدللہ، نہ ہو کوئی بات نہیں. اگر امام رکوع میں ہے اور مقتدی رکوع میں نہ جائے نماز نہیں ہوگی. اگر امام رکوع میں ہے اور آدمی باہر سے آئے رکوع میں مل جائے تو اس کی رکعت ہو جائے گی. کہتے جی کہ اگر ہم کسی عالم کا سی ڈی پہ یا آڈیو کیسٹ پہ درس سن کے آگے درس دیں، بہرحال اس کو اسی طرح نقل کریں جو انہوں نے کہا ہے، اپنی طرف سے پھر ایک آدھا لفظ نہ ملائیں، ورنہ تو آپ غلطی کر سکتے ہیں چونکہ آپ تو عالم ہیں نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرو پھر درس دینے والے بنو، ورنہ وہی کیسٹ لے کے لوگوں کو سنو. ضروری ہے کہ تم درس دو، کیسٹ موجود ہے. اگر ایک آدمی مکہ میں رہتا ہے اور وہ مدینہ منورہ جانا چاہتا ہے یا پاکستان جانا چاہتا ہے، طواف الوداع کرے. اگر کوئی آدمی مر گیا ہے اس کے لیے ہم قرآن شریف پڑھ کے دعا کریں تو اللہ ثواب دیں گے، بالکل دیں گے. ہم کہتے ہیں پڑھو، کرائے پہ نہ پڑھواؤ. یہ جو رواج بن گیا ہے نا کہ ختم شریف اور ختم صغیر اور ختم کبیر اور جتنا یہ رواج ہے، بدعت ہے. تم پڑھو، اولاد پڑھے، گھر والے پڑھیں، دعا کرو، اللہ اجر دیں گے، ثواب دیں گے، کیوں نہیں دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا شافي يا سلام يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء الها واحدا لا اله الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا، اللهم يسر امورنا والراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وعن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا مسخة للماسخين. اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ کفار اور کفر کا منہ کالا فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں. یا اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, معافی عطا فرما. یا اللہ معافی عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوا چلا دے. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما. یا اللہ حضور کی امت کے ہر بندے کو محمد مدنی کا فدائی بنا. حضور کے دین کا دائی بنا. سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کرنے والوں پہ اپنا قہر نازل فرما. اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین. یا اللہ اس وقت صلیبی قوتیں اسلام کو مٹانے کے لیے آج صلیب اور یہود اکٹھے ہو کے اسلام کے مٹانے کے در پہ ہیں. یا اللہ ہم عاجز ہیں, ہم بالکل بے سہارا ہیں, بے وسیلہ ہیں, بے اسباب ہیں. ہماری مدد فرما. انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا فإنک خیر الحافظین واهدنا ونجنا من القوم الظالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ